بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نماز فجر سے پہلے یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق انسان کی بنیادی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا غیر مالی، جیسے علم، صحت، وقت، اولاد، امن اور محبت۔ انسان فطری طور پر رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں واضح رہنمائی فراہم کی ہے کہ کن اعمال، افکار و عقائد کے ذریعے ہم اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تقوی کی برکت سے اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جاتا۔ اللہ پر توکل۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل انسان کو رزق کی فکر سے آزاد کر کے اللہ کی عطا پر مطمئن کر دیتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نماز رزق کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں صلح رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جو چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے اور عمر میں برکت دی جائے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچائی اختیار کرنا۔ ترجمہ: خریدار و فروخت کنندہ اگر سچ بولیں اور چیز واضح کریں تو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے۔ کاروبار میں سچائی برکت کا ذریعہ ہے۔ صبح کے وقت طلب رزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جلدی جاگنے اور صبح کام کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ استغفار کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالی ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق صرف محنت یا ظاہری اسباب سے نہیں ملتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم، نیت کی صفائی اور عمل کی نیکی پر منحصر ہے۔ جو شخص شکر گزار، صابر، متقی اور حق حلال کمانے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف دنیاوی اسباب اپنائیں بلکہ رب کریم کی رضا کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی روزی کا بھی بندوبست فرمایا، لیکن انسان صرف کثرت کمال کا خواہاں ہوتا ہے جبکہ اصل دولت برکت ہے، جس کے بغیر مال کی زیادتی بھی بے فائدہ ہے۔ رزق میں برکت و وسعت صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، اچھے اعمال اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ رزق کی حقیقت۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ ہر وہ چیز رزق ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے صحت، علم، وقت، محبت، نیک اولاد، سکون قلب، عزت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت۔
قرآنی ارشاد ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ رزق میں بے برکتی کے اسباب: جھوٹ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، حرام کمائی، سود لینا یا دینا، نافرمانی، قطع رحمی، ناشکری، نماز میں سستی۔ رزق میں برکت کے عملی طریقے، سبق آموز نکات: نمبر 1، حلال کمائی کو ترجیح دیں خواہ کم ہو۔ نمبر 2، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ نمبر 3، رزق کے لیے صرف اسباب پر نہیں اللہ پر اعتماد کریں۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 5، رزق کو ضائع نہ کریں، اسراف نہ کریں۔ نمبر 6، دعا و استغفار کو معمول بنا لیں۔ دنیاوی ترقی کی دوڑ میں ہم اکثر رزق کے غلط مفہوم میں پڑ جاتے ہیں۔ اصل رزق وہ ہے جس میں سکون، حلالی، برکت اور اللہ کی رضا ہو۔ قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم تقوی، شکر، دیانت، توکل اور صلہ رحمی کو اپنائیں تو ہمارا رزق خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، نہ صرف مقدار میں بلکہ برکت کے لحاظ سے بھی۔ محترم ناظرین، بندے کو رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے اور پانچوں نمازوں میں نماز فجر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ فجر کا وقت دن کی ابتدا ہے جب ہر چیز سکون میں ہوتی ہے، نیند کی لذت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور نفس کو جگانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے نیند چھوڑے۔ یہی وہ وقت ہے جب رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ ترجمہ: فجر کی نماز قرآن الفجر یقیناً فرشتوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی مشہود ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں خاص طور پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس نماز کی گواہی دیتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعات سنت کی اہمیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر اور عصر کی نماز جنت کی ضمانت۔ حدیث میں ہے، ترجمہ: جس نے فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز سے حفاظت۔ حدیث میں ہے، ترجمہ: جو فجر کی نماز ادا کرے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جنت کی بشارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: جو سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر نماز ادا کرے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ فجر کی نماز ترک کرنے کی وعید۔ نفاق کی علامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں۔ شیطان کی گرفت۔ جو فجر نہیں پڑھتا، حدیث کے مطابق شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی اس کی نیند بے برکت اور شیطان کی گرفت میں ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں سستی کے اسباب اور علاج۔ اسباب: دیر سے سونا، سستی و غفلت، دینی شعور کی کمی، موبائل کا غیر ضروری استعمال۔ علاج: جلد سونا، سونے سے پہلے نیت کرنا، الارم لگانا، نیک صحبت اختیار کرنا، نماز کے فضائل پر غور و فکر۔ فجر کی نماز ایک عظیم نعمت اور اللہ کا خاص انعام ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس کے دن کا آغاز رحمت، برکت اور سکون سے ہوا۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ انسان کی کامیابی، رزق، صحت اور جنت کی کنجی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں فجر کی نماز کو زندہ کریں، بچوں کو اس کا عادی بنائیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے اللہ کے فضل کے حقدار بنیں۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں 2 سگے بھائی رہا کرتے تھے۔
بڑے بھائی کا نام احمد تھا اور چھوٹے کا نام خالد۔ دونوں نے اپنی محنت سے الگ الگ دکانیں کھولیں۔ احمد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتا، باقاعدگی سے صدقہ دیتا، سچ بولتا، ناپ تول پورا کرتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی دکان چھوٹی تھی، گاہک بھی زیادہ نہ ہوتے، لیکن اس کے گھر میں سکون، پیار، عزت اور خوشحالی تھی۔ خالد کا کاروبار احمد سے کئی گنا بڑا تھا۔ گاہکوں کی لائن لگی رہتی، لیکن وہ اکثر جھوٹ بولتا، ناپ تول میں کمی کرتا، سود کے لین دین میں بھی ملوث رہتا، نماز کی پابندی بھی نہ کرتا اور نہ کسی غریب کی مدد کرتا۔ اس کے پاس دولت تو تھی، لیکن گھر میں ہر وقت بے چینی، لڑائی، بیماری اور الجھن چھائی رہتی۔ ایک دن خالد نے احمد سے پوچھا، بھائی تمہارے پاس نہ اتنی دکان ہے نہ اتنے گاہک، لیکن پھر بھی تم مطمئن، خوش اور پرسکون لگتے ہو۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر دل بے چین ہے، آخر تمہیں یہ سکون کیسے ملا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، بھائی رزق صرف دولت کا نام نہیں، اصل رزق برکت ہے۔ میں کماتا اللہ کی رضا کے لیے ہوں، حلال کماتا ہوں، دوسروں کا حق نہیں مارتا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، بس وہی میری برکت کا راز ہے۔ یہ بات خالد کے دل کو لگ گئی۔ اس نے توبہ کی، حرام طریقے چھوڑے، نماز کی پابندی شروع کی اور صدقہ دینے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے گھر میں بھی سکون آ گیا، لڑائی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آنے لگی۔ حلال کمانا دیانت داری اور رب پر توکل رزق میں برکت لاتا ہے۔ دولت کی زیادتی سکون کی ضمانت نہیں، برکت اللہ کی عطا ہے جو شکر اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کچھ خریدنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک شخص سے کہا، میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں اندر سے چیز لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت علی واپس آئے، وہ شخص گھوڑا لے کر جا چکا تھا اور اس کی لگام بھی چرا لی تھی۔ حضرت علی بازار گئے تو دیکھا کہ وہی لگام کسی اور دکاندار کے پاس بیچی جا چکی تھی۔ آپ نے لگام پہچان لی اور دکاندار سے پوچھا، یہ کس نے بیچی؟ دکاندار نے بتایا کہ ایک شخص نے اسے 2 درہم میں فروخت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش وہ صبر کرتا تو میں اسے یہی 2 درہم مزدوری کے طور پر دیتا۔ رزق مقدر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ صبر چھوڑ دے تو وہی رزق حرام کے راستے سے آتا ہے اور اس میں برکت نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا کہ صبر، امانت اور حلال ذریعہ رزق میں برکت لاتا ہے، جبکہ جلد بازی اور چوری برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ 2 مزدور کام کرنے کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ ایک نے بہت سا کھانا نکالا، دوسرا معمولی سا۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم دونوں کا رزق کیوں اتنا مختلف ہے؟ ایک نے کہا، امیر المؤمنین، میں دن بھر کام کرتا ہوں، لیکن جھوٹ، دھوکہ، چالاکی اور ناجائز طریقوں سے۔ دوسرا صرف سچ پر چلتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اس کا رزق کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، رزق کی کمی پر نہ جا، دیکھو کس کے چہرے پر سکون اور نور ہے۔ برکت مال میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھی کو کچھ کپڑا بیچنے کے لیے دیا اور ہدایت کی، اس کپڑے میں ایک نقص ہے، خریدار کو بتا دینا۔ بعد میں امام صاحب نے پوچھا، کپڑا بکا؟ ساتھی نے کہا، جی، لیکن خریدار کو نقص کا نہیں بتایا اور زیادہ قیمت لے لی۔ امام ابو حنیفہ بہت غمگین ہوئے اور فرمایا، میں وہ سارا نفع صدقہ کر دوں گا کیونکہ اس میں برکت نہیں رہی۔ اسی سچائی اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ نے امام صاحب کے علم اور رزق میں اتنی برکت دی
کہ آج صدیوں بعد بھی ان کا فیض جاری ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گرد آلود، اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رزق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے کھانے کا ذریعہ حرام، پینے کا حرام، لباس کا حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام رزق صرف برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ دعا کو بھی رد کروا دیتا ہے۔ ہر واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، رزق کا دروازہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حلال طریقہ، سچائی، صبر، دیانتداری اور قناعت رزق میں برکت لاتے ہیں۔ حرام، دھوکہ، جھوٹ اور بے صبری مال کو لاتے ہیں لیکن برکت اور سکون کو چھین لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یہ تسبیح آپ ہر روز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد لازمی کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، اور ہر پریشانی میں راحت کا۔ جب ہمارا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے سے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ مالک ہمیں آسانیاں اور دعائیں بانٹنے والا بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور امن و سکون والی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تیری یاد اور نام سے تیری قربت طلب کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں قربت عطا کر دے۔ شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، ہم سب کو بخشش دے جن کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم، ہم سب پر اپنی رحمتیں عنایتیں نازل فرما۔ ہماری تگدو محنت سب بہانے ہیں، یہ تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے، جو بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ ہماری بگڑی ہمیشہ سنوارتے رہنا، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم رکھنا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور آسانیاں بانٹنے کی خواہش، ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔